الشهداء بلندتر صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین. ولعن اللہ علی منکر فداء وغاصب حقوق مجمعین. صلوات. نعرہ تکبیر. نہیں خیال ایسے نہیں، اپنی تمام تر طاقتوں کے ساتھ مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور منتقم خون حسین. صلوات. آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے. 1443 محرم الحرام مرکزی قدیمی عزا خانہ حسینیہ زینبیہ میں عشرہ محرم کی آج ہماری 5ویں نشست بعنوان فضائل عاشورہ. قبل اس کے گفتگو کا آغاز کروں، سب سے پہلے تو تاخیر کی آپ سے معذرت. آپ کا میرا جو وعدہ ہے اور جو وقت 9:30 بجے ہے زیادہ سے زیادہ، لیکن آج کچھ تاخیر ہوئی اور یقینی طور پر آپ بھی واقف ہیں کہ باہر سڑکوں پر ٹریفک کے جو حالات ہیں اس کی وجہ سے مجھے ٹریولنگ میں مجھے ہی کیا سبھی کو دشواری ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے تاخیر ہوئی. دل ہے کچھ کہنے کا، لیکن کوشش کروں گا بس وہ بھی گفتگو کروں جو میری نوکری ہے، جو میری ڈیوٹی ہے. کسی پر نکتہ چینی یا کسی بھی حوالے سے کسی پہ تنقید نہ میرا ماضی میں خاصا رہا ہے، نہ ہے، نہ ہی کبھی مستقبل میں کوئی ایسا ارادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے لے کر بنیادی طور پر آل محمد سے اور اس کے بعد ہمارے بزرگوں نے پہنچایا. ہمارا یقین اسی بات پہ ہے کہ آل محمد کے فضائل بیان کرتے جاؤ، دشمن اس کے بھار کے نیچے آ کے خود ہی مرتا جائے گا. اور اب جو بھی دشمن ہو، ضروری نہیں ہے یہ ہوں میں عنوان پہ ہی، اور جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ تک ضرور پہنچے گا، اور جب پہنچ جائے گا تو مجھے اندازہ بھی ہو جائے گا. کچھ باتیں کہنا ضروری ہوتی ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ آپ کو نہ کہہ کے بھی کہنی ہوتی ہیں اور کہہ کے بھی نہیں کہنی ہوتی. دیکھیے، آل محمد سے مودت رکھنے کے کئی طریقے ہیں. آپ مودت کر سکتے ہیں، آل محمد سے محبت کر سکتے ہیں، کئی طریقے. آل محمد سے دشمنی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ جو ہیں آپ انہیں وہ نہ مانیں. بس یہ ایک ہی طریقہ ہے. پوری 1400 سال کی تاریخ میں مولا محمد اور پاک آل آپ چلتے آئے، جنہوں نے تلوار چلائی، تیر چلایا، زہر دیا، ظلم کیا، وہاں سے لے کر آج تک جو بھی ہوتا رہا اس کی وجہ یہی ہے، وہ جو ہیں وہ نہیں مانا گیا. بڑی مختصر سی بات. یہاں میں چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے آغاز میں 1 منٹ کی تمہید ہے، جو کہنا ہے آج مجھے آپ تک پہنچانا ہے. اور کیونکہ آج بعد از اختتام مجلس شبیہ مہندی عروس کربلا سرکار مولا قاسم ابن حسن میرے بادشاہ کی، تو اس حوالے سے بھی گفتگو اور ظاہر بات ہے مسائل کی تلاوت، تو اس لیے میں رکوں گا نہیں، نہ ہی وقت ہے. دیکھیے، قاتل قتل ہوتا ہے
قاتل قتل کرتا ہے، مقتول قتل ہوتا ہے۔ مقتول، بہت غور سے، بنیادی بہت بڑی بات کے لیے ایک بنیادی نقطہ رکھ رہا ہوں، فرمان مولا کا دوں گا، دلیل خود ثابت ہو جائے گی، اس لیے بڑی احتیاط۔ مقتول قتل ہوا، قاتل نے قتل کیا، لیکن مقتول قتل کیوں ہوا؟ توجہ ہاتھ رکھیے گا میری جانب، سلامت رہیے، درود پڑھیے گا، صلوات۔ بارے میں بلندر صلوات، سلام، چلو بہتر ہو گیا، آپ اور بھی قریب ہو گئے۔ مقتول قتل ہوا، قاتل نے قتل کیا۔ اب مقتول کا قتل کیوں ہوا؟ عین ممکن ہے اور بالکل ہے کہ قاتل آپ کو اصل وجہ نہ بتائے، کیونکہ قاتل ہے، گناہگار ہے، جھوٹا ہے، ظالم ہے، وہ آپ کو اصل وجہ نہیں بتائے گا۔ عین ممکن ہے، ہاں کبھی ہو سکتا ہے بتا دیجیے۔ اس لیے آپ کو قتل کی وجہ قاتل سے نہیں پوچھنی، آپ کو قتل کی وجہ مقتول کے وارث سے پوچھنی ہے، کیوں مارا گیا؟ بہت توجہ، مقتول کا وارث بتائے گا کہ جو ہمارا مقتول ہے اسے کیوں مارا گیا۔ اب ظاہر بات ہے وہ قتل ہو گیا وہ تو نہیں بتا سکتا ظاہری طور پر، اور قاتل جھوٹ بولے گا۔ آئیے اب میرے ساتھ اتنی سی بات کو یہ اصولی بنیاد رکھی ہے، محفوظ کر لیں۔ مولا کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ہم سفر کریں گے۔ مولا حسین بادشاہ کا قتل ہوا، انسانیت کی تاریخ میں سب سے بڑا قتل۔ در اصل وہ قتل جس قتل کی وجہ سے کہا گیا ایک کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ آپ سلامت رہیے، شاید آپ نے توجہ نہیں کی، عام ہے یہ بات، کہیں کسی کا قتل ہو، ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ سارے اگر بات ہوتی ایک انسان کا قتل سارے انسانوں کا قتل ہے تو بھی بات سمجھ میں آ سکتی تھی۔ یہاں کہا گیا ایک انسان کا قتل، ایک کا قتل انسانیت کا قتل ہے، وہ واحد قتل حسین کا ہے جس کے بعد انسانیت مر گئی۔ واحد ہوا، کیوں ہوا؟ قاتل سے پوچھو گے؟ اچھا قاتل سے بھی پوچھتے ہیں، ابھی پوچھیں گے، ممکن ہوا تو آج ہی پوچھیں گے، لیکن اس سے پہلے چلتے ہیں مقتول کے وارث کے پاس۔ آؤ پوچھتے ہیں مولا سرکار سید ساجدین سے، مولا آپ کے بابا کا قتل کیوں ہوا؟ سائل نے سوال کیا، ہاں، اور کتاب سلیم حضرت سلیم بن قیس ہلالی انہوں نے اس کو محفوظ کیا، بڑی توجہ سے رکھیں۔ مولا قتل کیوں ہوا؟ آپ کے بابا کا قتل کیوں ہوا؟ مولا نے وجہ بتائی بعد میں، جو بات پہلے بتائی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حسین کے قتل سے بھی بڑی بات ہے۔ مولا نے وجہ تو بعد میں بتائی، کہا تو قتل کی بات کرتا ہے، حسین کو تیر تلوار اور اس زمانے کے تمام ہتھیاروں سے مارا گیا، لیکن ایک بار حسین کا قتل قلم سے 70 بار ہوا۔ تاریخ آپ کے سامنے رکھی، مقتول کا وارث بتا رہا ہے، یعنی پتہ چلا مولا سید الساجدین کی ظاہری حیات میں تقریباً 40 سال، جو آپ سب جانتے ہیں مالی گیریا فرماتے رہے، اس دور میں ہی قتل حسین کی وجوہات بدلی جانی شروع ہو گئی۔ جو لکھ رہے تھے وہ کچھ لکھ رہے تھے، اور مولا سجاد یہ کہہ رہے ہیں جس نے تو مارا تیر اس نے کیا ایک بار حسین کو قتل، اور جس نے تو اٹھایا قلم
اور کچھ کا کچھ لکھا، اس نے اسی حسین کو 70 بار قتل کیا۔ تاریخ کی ستم ظریفی یہی ہے، حسین نے سر کیوں دیا یہ سید سجاد سے نہیں پوچھا گیا، لوگوں نے اپنی طرف سے خود ہی سمجھ لیا حسین نے نماز کے لیے سر دے دیا۔ یہ آپ کا خیال ہے؟ سید سجاد نے تو یہ نہیں کہا کہ میرے بابا نے نماز کے لیے سر دیا۔ حسین دین پر، دین کو محفوظ رکھنے کے لیے، بہت توجہ، پورا ایک علمی استدلال رکھا ہے آپ کے سامنے۔ نماز کیا ہے؟ دین کا ایک چھوٹا سا جز۔ ایک شخص اپنی زندگی میں صرف نمازیں پڑھے جائے، کیا دیندار ہے؟ نہیں، ایک جز۔ لیکن تاریخ میں نماز کی اہمیت کی وجہ سے قتل حسین کو نماز پہ رکھ دیا گیا۔ حسین کا سر کاٹا گیا نماز کی وجہ سے نہیں۔ حسین کا، اب جو سمجھ جائیں ان کو میرا سلام ہے، بہت کو تھوڑے میں رکھوں گا، وقت ہے نہیں۔ مورخ نے یہ لکھا، جھوٹے نہیں، حسین نے سر دیا نماز کی وجہ سے، معذرت بالکل نہیں، حسین نے سر دیا صلاۃ کی وجہ سے۔ آپ سلامت رہیں، جن تک بات پہنچ گئی ہے میں سلام کر رہا ہوں۔ میں نے 2-4 منٹ کی مزید گفتگو کو اس ایک جملے میں سمیٹا کہ شاید بات پہنچ جائے۔ صلاۃ اور نماز اور ہے۔ یہ صلاۃ تاریخ میں جیسے چلتے چلتے نماز ہو گئی نا، ویسے ہی مقصد حسین بھی چلتے چلتے بدلتا گیا۔ وہ صلاۃ اور ہے جو قرآن کہہ رہا ہے قائم کرو، وہ نماز اور ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ وہ قائم کی بات کرتا ہے، آپ پڑھنے کی بات کرتے ہیں۔ قائم کوئی بھی شے ایک بار ہو جائے تو ہو جاتی ہے، بار بار نہیں کرنی پڑتی۔ اب میں کیا کروں، بات ہے تو مشکل۔ آپ سلام، آپ سلامت رہیے، آپ آباد ہوئے، شیخ صاحب مولا زندگی کرے۔ بات مشکل ہے، اور جب یہ دین کے جو جزیات یا ارکان ہیں، نماز روزہ، ان پہ بات ہو تو لوگ مزید بھی محتاط ہو جاتے ہیں، پڑھنے والا بھی سننے والا بھی۔ لیکن حق میں نے بیان کرنا ہے تو بنا زبان کی لکنت کے کرنا ہے۔ آپ جتنا سن پائیں میرا سلام ہوگا۔ نتیجہ بڑے قریب ہے، جو کہنا تھا وہ کہہ چکا، بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی۔ صلاۃ اور ہے، نماز اور ہے۔ حسین نے نماز کی وجہ سے نہیں، صلاۃ کی وجہ سے، صلاۃ جسے قائم کرنے کا حکم ہے، جس کے لیے کہا گیا کہ جو تاریخ صلاۃ ہے، جو تاریخ صلاۃ ہے اس کی سزا شریعت میں لکھی ہے۔ تاریخ صلاۃ کی، لیکن لفظوں کی تبدیلی جب ہونا شروع ہوئی تو بہت کچھ بدلا۔ لفظوں کی تبدیلی ہونا شروع ہوئی تو قرآن کتاب ہو گئی، الکتاب سے ال ہٹ گیا، اکیلی کتاب رہ گئی۔ کل کی مجلس یاد ہے؟ آپ سلامت رہیں۔ ذالک الکتاب کیا کہہ رہا تھا؟ متقین کی ہدایت کرتی ہے۔ تو یہاں پر اوپر آیت میں جائیں، ذالک الکتاب، یہ ایسی الکتاب، ترجمے میں سب کتاب لکھ رہے ہیں، سب قرآن لکھ رہے ہیں۔ کتاب اور ہے، الکتاب اور ہے۔ یہاں الکتاب، الکتاب کتاب ہو گئی، اللہ خدا کہنا شروع کر دیا، اس میں اللہ خدا کہنا شروع کر دیا۔ صلاۃ نماز ہو گئی۔ کتنی چیزیں بدلیں، اگر عنوان بنا کے پڑھنا چاہوں الگ سے اشرا ہو جائے اس پر۔ یہ تاریخ کے ساتھ بدلتی رہی، لیکن ایسے ہی نہیں بدل گئی حادثاتی طور پر۔ ان کے بدلاؤ کے پیچھے ایک مکمل جہت موجود تھی۔ اگر اس کے پیچھے جاؤ گے تو پتہ چل جائے گا کہ ہو کیا رہا تھا۔ نماز اور ہے، صلاۃ اور ہے۔ آج لوگ نماز کے لیے تو سوال کرتے ہیں، صلاۃ کے لیے سوال نہیں کرتے۔ مولا علی کا خطبہ ہے، انا صاحب الصلاۃ،
शाबाश, आप सलाम, आप आबाद रहिए। क़िबला नहजुल इसरार मौला के खुतबात पर मबनी, नहजुल बलागा के बाद दूसरी किताब, आप उसको देख लीजिए। मौला के खुतबात, खुतबा बयान, खुतबा इफ्तिखारिया, खुतबा तनज्जिया, हदीस तारीख, एक फहरिस्त है जो मौला तारुफ करा रहे हैं अलग अलग। मौला क्या कह रहे हैं? अना साहिब सलात, मानी साहिब किसे कहते हैं? आशूर पे खड़ा हूँ, बस चाह रहा हूँ बहुत जल्दी से आ जाऊँ जो मैंने कहना है वहां पर। साहिब किसे कहते हैं? साहिब कहते हैं मालिक को। मालिक, साहिब के मानी मालिक। साहिबु ज़मा, ज़मा का मालिक। साहिबु असर, असर का मालिक। साहिब माने मालिक। साहिबु सलात, सलात का मालिक। मुश्किल तो नहीं है। अगर पता चल जाए सलात क्या है तो एक अमल, मैं फिर 5 मिनट को एक जुमले में बंद करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मेरा दिल है जल्दी से उड़ के पहुंच जाऊं वहां जहां मैंने कहना है, लेकिन जल्दबाजी का आदी नहीं हूं, ये आपको पता है। भले 2-4 मिनट लग रहे हैं, आप मुझे बहुत तजस्सुस से देख रहे हैं कि मैं जो नतीजा देना चाह रहा हूं वो दूं, लेकिन फिर वही बात, मैं जल्दी से कहूंगा, जुमला हो जाएगा, आप दाद भी दे देंगे, नारा भी लग जाएगा, लेकिन आप ये दलील कल किसी के सामने ना रख सकेंगे। इसलिए बस ये तजस्सुस बरकरार रखिए, लेकिन नाउमीदी ना रखिएगा। मौला से दुआ करें, बस जल्दी से मैं आ रहा हूं। साहिब मालिक किसका? सलात का। नमाज और सलात, अगर एक जुमले को बहुत समझें और मेरा साथ देने का वादा करें तो वो जुमला मुझे इसके सिवा इस वक्त और कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक अमल गलत किया तो अच्छी खासी सलात नमाज हो गई। क्या है ये? हर बंदा अपने अपने गिरबान में झांके, अपने मुसल्ले में देखे, अपनी सलात में और अपनी नमाज में देखे, लेकिन एक अमल भी गलत किया, अच्छी खासी सलात थी, नमाज हो गई, और अगर वो ही अमल ठीक कर लिया तो वो गफूर और रहीम है, नमाज को फौरन सलात में बदल देगा, कायम हो जाएगी। अली क्या कह रहे? आना साहिब सलाम, मैं सलात का मालिक हूँ। मैं गया शेख साहब के यहाँ, उन्होंने की मेरी दावत, कहा आपके लिए लंगर का एहतमाम है, आइए लंगर भी खाइए, मुमकिन हो तो एक दिन हमारे यहाँ रहिए। मैं चला गया, लंगर भी किया, उनके यहाँ रहा, सुबह सुबह उठा, नाश्ता भी किया। अब उसके बाद रवानगी का प्रोग्राम था। मैंने ड्राइवर से कहा भैया गाड़ी निकालिए, उन्होंने गाड़ी निकाली। मैंने शेख साहब से कहा शेख साहब चलिए, कहते हैं मुझे काम है, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मैंने कहा नहीं, मैं अपने साथ जाने की बात नहीं कर रहा, आपको कह रहा हूँ, बस जाइए घर से, निकलिए बाहर। कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा बस अब मैं रहूंगा यहाँ, आप जाइए बाहर। कहने लगे कमाल कर रहे हैं, मेरे ही घर से मुझे ही निकाल रहे हैं, यानी आप मौला का जिक्र करते हैं। आपको सलामत रखे। मैं कोशिश करता हूँ मिसालें देके बात समझाऊं। लोग कहते हैं ये सब मिसालें बड़ी अच्छी होती हैं, आपकी बात जल्दी समझ में आ जाती। सुन्नत इलाहिया है, अल्लाह मिसालें दे दे के कुरान में बातें समझाता है। मुझे इंसाफ से बताओ, पूरे हुसैनिया ज़ैनबिया को भी ज़ैदी वो शेख साहब ले आए तो सब यही कहेंगे ज़ैदी साहब अकल को हाथ मारे, मौला का जिक्र करते। इसका मतलब ये थोड़ा ही ना है जिस पे चाहे जुल्म करे, उनका घर है, वो घर के मालिक है, मालिक को भी कोई घर से निकालता है। बस जब भी मुसल्ले पे खड़े हो ख्याल रखना, मालिक को निकाल ना देना। मौला जिंदगी करेगा। मालिक सलामत रखे आपको। बादशाह ने कहा भाई सलात का मालिक तो मैं हूं, अब इसका इत्तलाक भी उसी पर होगा जो सलात कायम कर रहा है, नमाज वाले पे तो नहीं होगा। ये जब से
صلات نماز ہوئی، تبھی سے دین کے معاملات کو الجھانا شروع کیا گیا۔ قرآن کی روح سے بات کر رہا ہوں، کوئی خود پہ مت لے جائے، یہاں کوئی شیعہ سنی کی بحث نہیں ہے۔ قرآن نے کہا صلاۃ قائم کرو، میں نے دین کی طرف مڑ کے دیکھا اور دین سے پوچھا صلاۃ کی اہمیت، دین نے کہا صلاۃ میرے سر کا تاج ہے، صلاۃ میری بقا ہے، صلاۃ وہ ہے جس کے لیے میں قربان ہو سکتا ہوں، یہ صلاۃ ہی تو سب کچھ ہے۔ لیکن اب میں کیا کروں؟ ٹیلی ویژن پہ چلاؤ تم، چوک چوراہوں میں لگاؤ تم، میرے مکتب کے تو ہے نہیں، برادران اہل سنت کے عالم ہیں، لیکن ان کی جوتیاں زیادی سر پہ بھی رکھے، حق ادا نہیں ہوتا۔ ذرا چلانے سے پہلے سوچو تو صحیح، کافر ہم، چلا تم رہے ہو، دین اصل حسین، دین پناہ۔ آپ کو سلامت ہے۔ بھائی آپ نے کمال مہارت سے آپ نے وصول کیا، خدا کی قسم میں اس بات کا قائل ہوں، جیسے خطابت ایک فن ہے نا، ایسے سماعت بھی ایک فن ہے، اور وہ حسینیہ ذہن بھی آپ کو خوب آتا ہے، آپ سلامت رہیے۔ حسین دین است حسین، آواز تھوڑی بیٹھ گئی، دین است کس نے کہا؟ دین است حسین، خواجہ معین الدین چشتی، یہ پیچھے لگا ہوا ختم کا خواجہ معین الدین چشتی میرے مکتب کے تو ہیں نہیں، برادران اہل سنت سے تعلق ہے ان کا۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ سنی کا مسئلہ ہے، کوئی نہیں ہے۔ اگر میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں، آپ کے مکتب کا مذہب الہیہ کا سب سے چھوٹا نوکر ہو کر آپ کی جانب سے حسینیہ زینبیہ کے اس قدیمی مرکزی لاہور کے ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں بلند آواز میں ساری دنیا کو، اگر کہیں کوئی شیعہ سنی مسئلہ ہوتا تو یہاں حسینیہ زینبیہ کے ممبر کے پیچھے یہ قطع نہ لکھا ہوتا۔ دنیا والوں، ایک اہل سنت کا قطع ہے، ہم سارے شیعوں کا لکھا چھوڑ کر ایک سنی کا قطع لکھے ہوئے یہاں دیوار پہ۔ وجہ کیا؟ ہم بتانا چاہ رہے ہیں، جیسے حسین نے کہا تھا نا، مجھے یہ مت بتاؤ نمازیں کتنی پڑھی، روزے کتنے رکھے، میرے ہو یا نہیں۔ شاباش، خدا کی قسم خوشی ہوتی ہے جب پڑھا گیا ذہنوں میں محفوظ ہو۔ ایسے ہی کہا نا حسین نے، بھائی وہ سامنے کھڑے 9 لاکھ، نمازیں پڑھ پڑھ کے عادتیں بن گئی، نمازیں پڑھ پڑھ کے عادتیں بن گئی، کوئی فائدہ نہ دیا کیونکہ نماز تھی۔ اور یہ جو آیا یہ تو کلمہ بھی نہ پڑھے تھا، حسین نے کہا آجا تو متقی ہے، وہاں بھی آ گیا، سارے حر بھی آ گیا، سب کو لے لیا۔ حسین نے کیا سے کیا کر دیا، حسین نے، ہم نے حسین سے ہی سیکھا، ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم پاگل تھوڑا ہی نہ ہیں، ہم آنے والے مہمانوں کی انتظامی مجبوری کی وجہ سے جیبوں کی تلاشی تو لے سکتے ہیں، عقیدوں کی تلاشی نہیں لیتے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں بہت بڑا پیغام دے رہا ہوں، یہاں اس بارگاہ سے لے کر جہاں تک آواز جا رہی ہے پوری دنیا میں لائیو جا رہا ہے، انتظامیہ بھی سن رہی ہے۔ ایسا تو نہیں کرتے ہم، بتاؤ کہیں کوئی، دیکھیے ایک جم غفیر یہاں لاہور کا مرکز، یہ بارگاہ حیثیت رکھتی ہے، کتنی بڑی تعداد موجود ہے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں ایک وہ شخص اٹھ کے کھڑا ہو، ہاتھ اٹھائے جس نے اپنی ساری زندگی میں کوئی ایسی مجلس دیکھی ہو کہ جہاں باہر بیریل پہ کھڑے کسی بچے نے، کسی جوان نے اس کی تلاشی لیتے ہوئے پوچھا ہو چلو بھیا کلمہ سناؤ۔ شیخ صاحب چھوٹا دعویٰ کیا میں نے، اتنا بڑا دعویٰ کیا، برسر ممبر بیٹھ گئے، کوئی نہیں ملے گا۔ ہم آنے والے حسین کی مجلس میں بیٹھنے والوں سے کلمے نہیں سنتے، لا الہ پڑھ رہا ہے، محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، یا علی ولی اللہ، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کیوں؟ جیسے حسین کو اس سے غرض نہیں تھی۔ کتنی
حسین نے کہا مفتیان اکرام اکٹھے کیے، حسین نے کہا علماء جہاں اکٹھے کیے، حسین نے کہا جنگجو اکٹھے کیے. حسین کی سلیکشن دیکھو حیران رہ جاؤ گے. میں کیا کروں خدا کی، دل خون کے آنسو ابھی تک روتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے. حسین جب سلیکٹ کر رہے ہیں تو حسین نے تو یہ عبادات کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، جنگ اور طاقت کی نہیں. حسین نے تو جو بنیاد دیکھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. عیسائی تھا، عیسائیوں کو آپ کافر کہتے ہیں، سب کہتے ہیں، قرآن بھی کہتا ہے جو شرک کرتے ہیں مشرک ہیں کافر ہیں. مشرک اور کافر دو الگ الگ ہوتے ہیں، میں نے اس لیے دونوں بول دیا جلدی سے. مشرک ہے، کافر ہے. حسین کو دیکھا، ابھی 2 لمحے پہلے تک وادی کربلا، وادی نینوا میں داخل ہونے سے یہ چند گھڑیاں پہلے تک عیسائی ہی ہے. وہی عیسیٰ کو ویسے ہی وہ خدا کا بیٹا، وہ خدا 3 ثلث میں ہے، جو ان کے عقائد وہی تھا. یہ بھیا ہوا کیا؟ ابھی دیکھو تو صحیح، لگاؤ دور بھی، دیکھو تاریخ. وہاب یہ وادی نینوا میں داخل ہونے سے 4 گھڑی پہلے تم عیسائی ہو، اچھے خاصے عیسائی، پورے کے پورے عیسائی، جو ان کا عقیدہ وہی ہے. یہ اچانک داخل ہوئے، جنگ کا میدان تھا، نظر پڑی مولا پر، اس کے بعد ادھر حسین کو دیکھا. ہوا کیا؟ خدا کی قسم ایک ہی جواب ملے گا، وہاب یہی کہتا نظر آئے گا. حسین کو دیکھ کے پتا چل گیا اللہ ہے اور احد ہے. یا علی یا علی میرا مولا میری مدد کر. نہیں آپ نے وصول کیا، داد دی، میں کافی سارے چہروں پہ تمانت دیکھ رہا ہوں. میں آپ کو دعا دیتا ہوں، لیکن مجھے تو قبلہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. رک گیا میں یہاں. آپ اگر یہ سوچیں گے کہ زیدی نے اپنی ہی بات کے خلاف گیا اور جملہ کہہ کے داد لے لی، کہا لکھا یہ کہ وہاب نے ایسا کہا ہے کہ بھئی حسین کو دیکھا اور ہمیں یقین ہو گیا اللہ ہے، احد ہے، اور ہم آگے حسین کے پاس. آپ اپنے سے بنا رہے، آپ تو کہتے میں جملے بازی نہیں کرتا. ہاں ایسا ہی ہے. اور رک گیا. میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ کچھ لوگوں نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھ کر مجھے یہ کہنے کا موقع دیا. اب ذرا رکیے، اب سنیے اور پھر سن کر وصول بھی کیجیے. اور میں امید یقین کی حد تک کرتا ہوں آپ کو برداشت نہ کرنا پڑے، وصول کریں. اور اگر کسی کی برداشت کی نوبت آئی تو معاف کیجیے گا. سوالیہ نظروں کی وجہ سے یہ روایت پڑھ رہا ہوں، ورنہ شاید نہ پڑھتا. میں نے کہا وہاب نے حسین کو دیکھ کر یقین کر لیا اللہ ہے، احد ہے، اور یہی ہے. غازی مولا آپ سلامت رہو، آپ کو دعا دے رہا ہوں. اچھا اب آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں، یہ بات تو عقیدے کی ہے. اب آئیے ذرا ٹٹول بھی لیتے ہیں. بہار الانوار آپ کے مکتب کی اساس کتابیں، ان میں سے بہت بنیادی کتاب، جلد نمبر 44 علامہ باقر مجلسی روایت کر رہے ہیں عبداللہ ابن عباس سے. ٹھیک ہے، اب اس کا مختصر سا تراشا میرے پاس بھی ہے، اور اگر مکمل حوالہ چاہیے ہے یہ اور یہی روایت دیگر کتابوں میں بھی تو بڑے خوش نصیب ہو. یہ بیٹھا ہے ذرا کبھی، اس کے پاس موجود ہے، مجھے پتا ہے، پکڑ لینا اس کو جاتے ہوئے، لے لینا اس سے. سن میرے سے لوگ، بہت توجہ. عبداللہ ابن عباس صحابی، مولا مدینے سے نکلے تو مکہ آئے تھے. مکہ میں قیام کیا، اور ہوا کیا یہ آپ جانتے ہیں نا. 2 خطبے ہوئے تھے. ان 2 خطبوں کے اقتباسات پر میں گزشتہ سالوں میں بار بار پڑھ چکا ہوں. ایک مولا عباس نے دیا تھا، ایک مولا حسین نے دیا تھا. مولا عباس نے خطبہ دیا تو کعبے کی چھت پہ آئے. مولا حسین، فرق صرف یہ، کعبے کا جو دروازہ ہے نا اس کے آگے کچھ زینے ہیں، ان زینوں کو طے کر کے آپ کعبے کے دروازے سے اندر داخل ہوتے. مولا حسین ان زینوں کو طے کر کے کعبے کے دروازے سے اپنی پشت لگا کر کھڑے ہو گئے. کعبے کے دروازے کو پشت لگا کے کھڑے ہو گئے.
یہ مولوی سے کہنا ذرا کعبے کو پشت لگا کے دکھائے. آپ سے آباد رہیے. مولوی پشت نہیں لگا سکتا. آپ سلامت رہے مبشر بھیا. مولوی نہیں لگا. کیوں؟ احترام ہے. خبردار، کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، خانہ خدا ہے، بیت اللہ ہے. تم پشت لگاؤ گے؟ حیا کرو کچھ. لیکن حسین لگا سکتا ہے. کیوں؟ حسین چاہے تو کہہ سکتا ہے تمہارا نہ صحیح، ہمارا گھر ہے. اور اگر کوئی بکواس کرے تو حسین ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہے تیرا نہیں، میرا باپ آیا تھا. سلامت رہو. نہیں اپنے محلے کا نہیں، مل کے سب ہاتھ اٹھا کے حیدری. حسین کہہ سکتے. اسی لیے کسی نے کہا نہیں. بڑے سیانے تھے، جانتے تھے اگر یہاں ٹوک دیا حسین کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. حسین پشت لگاتے. اب کچھ کہہ رہے ہیں. اب حسین کیا کہہ رہے ہیں وہ تو کچھ باتیں میں نے آپ کو بتا دی تھی، لیکن چلو جو بات کہنے جا رہا ہوں بات اتنی بڑی ہے کہ اگر اس کی استدلال و دلیل میں اپنی ہی کہی گئی ایک بات کو مستعار لے کر صرف ایک جملہ کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا، ذرا اور دلیل بن جائے گی. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال اسی عنوان پہ میں نے بات کرتے ہوئے کہا تھا، مولا حسین نے خطبہ دیتے ہوئے کہا ایسے دیکھا، ایسے دیکھا، ایسے دیکھا، ایسے دیکھا، اور کہا اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے دیکھ نہیں سکتی. ہے نا؟ آپ سن چکے ہیں. بس میں دہرا رہا ہوں، میں بتا کے دہرا رہا ہوں کیونکہ اگلی بات کمال ہے. قبلہ کہا حسین نے اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے دیکھ نہیں سکتی. ایک راوی آگے بڑھا، کہا مولا جی اسے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا. حسین نے معصوم نے معصومیت سے کہا اسے نہیں دیکھ سکتے تو کیا ہوا، ہمیں تو دیکھ سکتے ہو. شاباش، آپ سلامت رہیے، مولا زندگی کرے. یہ عذاب الہ آپ کی نسلوں میں جاری ہو رہا ہے، جاری رہے. کہا اسے نہیں دیکھ سکتے کیا ہو، ہمیں تو دیکھ سکتے ہو. کیا کہہ رہے ہیں حسین یہی تو کہہ رہے ہیں زیارتنا زیارت اللہ. جس نے ہماری زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت کی. عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کیا جو میں نے کہا وہب نے چلتے چلتے اچانک دیکھا کیا. عاشور کے فضائل میں اس سے بڑی دلیل کہاں سے لاؤں. زمانہ پتہ نہیں کیوں یہ سوال نہیں کرتا. اگر زمانہ نہیں کرتا تو میں کیا کروں؟ زیدی بھی نہ کرے میں تو کروں گا. کیوں نہیں سوچتا زمانہ کہ جب مسلمان مار رہے تھے عیسائی قربان ہو رہے تھے. فضائل عاشور ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا تھا بڑی باتیں آئیں گی، فضائل میں آئیں گی، فضائل میں لینا ذرا ان کو. کیوں نہیں کرتا زمانہ یہ سوال؟ دیکھیے ہم آپ بڑے مشہور ہیں، بلکہ مشہور کیا ہوں، ٹھیک ہے آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں رسول اللہ کا، آپ کا بھی حق ہے، لیکن ہم بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ حسین سیمینار کریے، حسین کانفرنس کریے، ہاں بالکل موقع ملے ہمیں بلا لیجئے، ہم بھی آ کے وہاں دو جملے بول دیں گے. اور اگر آپ کا دل کرے ہم آپ کو بلاتے ہیں، آئیے یہاں سے بولیے، لیکن یہ ضرور بولیے گا حسین کو مارا کس نے. بھائی اتنا ضرور بتائیے گا، کیونکہ ہم مقتول کا ذکر کرتے ہوئے قاتل کو بھولتے نہیں ہیں. یہ مولا نے کہا ہے، یقین مانیے، دھیان رکھیے گا. شیعہ قوم کے بارے میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، ہم دوستیوں سے زیادہ دشمنیاں نبھاتے ہیں. یا علی کاش کوئی میری بات تک پہنچے. آپ سلامت رہو. اور یہ میں نے اپنے سے نہیں کہا، مولا کا قول ہے. ہم دشمنی بڑی خوب نبھاتے ہیں. یہ دشمنی ہی ہے جو آج تک نبھا رہے ہیں، اپنی نہیں، آل محمد سے کی تم نے دی، نبھا ہم رہے، نبھا ہم رہے ہیں. بہت دھیان سے. اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے دیکھ نہیں سکتی. تجھے نہیں دیکھ سکتی کیا ہوا، مجھے تو دیکھ سکتی ہوں. دیکھا، وہب نے دیکھا، عیسائی تھا، حسین کا ہو گیا، جان حسین کا ہو گیا. عبد مسیح آیا،
پڑھوں گا واقعہ میں اس کا بھی، شاید یہ نام آپ کے لیے نیا ہو، آنے والے دنوں میں پڑھوں گا. دیکھا عیسائی تھا، حسین کا ہو گیا. عبداللہ صحرائی قذاب تھا، ڈاکو، صحرا لوٹا کرتا تھا. ابھی آج وقت نہیں ہوگا، کل انشاءاللہ میں آپ کو عبداللہ کا پورا واقعہ سنا دوں گا. حسین کو دیکھا، حسین کا ہو گیا. یہ کہاں سے؟ اور یزید کے لشکر کا، وہاں سے چلا حسین کو روکنے، حسین کو دیکھا، حسین کا ہو گیا. لیکن کہاں تک گنواؤں، مجھے آگے بڑھنا ہے. اب آپ سمجھ آئے، جو حسین کو دیکھ رہا ہے حسین کا ہو رہا ہے. شرط یہ ہے یہاں سے نہیں، یہاں سے دیکھنا ہے. وہ جو 9 لاکھ کھڑے ہیں، کیا کہا تھا، دو محرم کی میری گفتگو آپ کو یاد ہوگی. وہ جو 9 لاکھ کھڑے ہیں وہ اس چربی سے دیکھ رہے ہیں، حسین نظر نہیں آ رہا. جو یہاں سے دیکھ رہے ہیں انہیں حسین نظر آ رہا ہے، وہ حسین کے ہو رہے ہیں. اور حسین انہیں یہاں سے دیکھنے کے انعام میں چند دن گزار کے عاشور کی شب میں پھر وہ دکھا رہا ہے کہ اس کے بعد انہیں کچھ دیکھنے کی تمنا باقی نہیں رہی. آؤ اس دلیل پر. حسین کو دیکھا، یہیں ہے اللہ، یہیں ایک، یہیں احد، ادھر ہی ہے. جو آ رہا ہے ادھر کا ہی ہو رہا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آؤ اس روایت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. حوالہ بھی دے دیا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا جب حسین کعبے سے پشت لگا کر، کعبے کے دروازے سے ٹیک لگا کر خطبہ دے رہے تھے حسین، اس کے بعد خاموش ہوئے اور حسین نے ہاتھ بڑھایا. اب ہاتھ کیوں بڑھایا جاتا ہے؟ بیعت کے لیے. کہا حسین نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے دیکھا حسین کے ہاتھ پر پہلا ہاتھ جبرائیل نے رکھا اور سب کو کہا آ جاؤ اللہ کی بیعت کرو. کون کہہ آپ سلامت رہیے. کہہ کون رہا؟ اب آپ سلامت رہیے. زین بھیا بات وہی ہے، جرت کی، ٹھیک ہے. آپ میں نے کی، آپ نے بھی کر دی، جس نے وصول کی آپ نے بھی کر دی. میں کیا کروں؟ میں شاگرد ہوں ایک ایسے خطیب کا جس نے سب کچھ سکھانے سے پہلے یہ سکھایا تھا بیٹا پہلے یہ سیکھو منہ کی داد کون سی ہوتی ہے اور سینے کی داد کون سی ہوتی ہے. میں کبھی منہ سے کہیں داد کو وصول کر کے آگے نہیں بڑھا. جنہوں نے وصول کیا ان کو میرا سلام ہے، باقیوں کو لے کے جانا ہے. مجھے اسی نقطے پر رکنا نہ پڑے رکوں گا. جب تک ایک ایک کے سینے میں نہیں اترتا میں نہیں جانے کا. بڑی توجہ رکھیے. کیا کہا؟ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں آؤ، جبرائیل کہہ رہے ہیں، وہ روایت کر آؤ اللہ کی بیعت کرو. کس ہاتھ پہ؟ حسین نے بڑھایا ہوا ہے. اچھا یہ روایت آپ نے اگر پہلی بار سنی ہو تو میں کیا کروں؟ ساری بہار پڑھ لی لوگوں نے، یہاں سے اچانک گزر گئے تو میں کیا کروں؟ میں نے تو پڑھا، آپ کے سامنے سنا ہے. یہ نیا تھا، آپ حیران ہوئے، ہاں جبرائیل ہاتھ رکھے ہیں اور کہہ رہے ہیں آؤ اللہ کی بیعت کرو. لیکن وہ روایت تو سب نے سنی نا، ہر ذاکر خطیب پڑھتا ہے، بچپن سے سن رہے ہیں. جب مدینے کے دربار میں حسین نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا یہ میرا ہاتھ نہیں ہے اللہ کا ہاتھ ہے اور اللہ کسی کی بیعت نہیں کرتا. روایت تو سب اب وہ روایت تو سب کے پیش نظر میرا نہیں ہے، یہ دست خدا ہے. آؤ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لو. یہی تو ید اللہ ہے. قرآن بھی تو کہہ رہا ہے اللہ کی بیعت، اسی کی اطاعت، اسی کی تکلیف، اسی کی. تو کیسے ہوگا؟ اللہ تو ہاتھ نہیں رکھتا.
اطاعت و تقلید کس کی ہوتی ہے؟ آپ اعمال کی کریں گے نا، ایمان کی کریں گے نا، تو اس کے لیے ہوا کیا نظر آنا چاہیے۔ اللہ فعل سے مبرہ ہے، ہوگا کیسے؟ یہ کر کے دکھائیں گے۔ ان کی تقلید اس کی ہے، ان کی اطاعت اس کی اطاعت ہے، ان کے ہاتھ پہ بیعت اس کی بیعت ہے، ان کی بیعت توڑنا اس کی بیعت توڑنا، ان سے دوستی اس کی دوستی، ان کی دشمنی اس سے دشمنی، ان سے جنگ اس سے جنگ۔ یہی وجہ تھی جب مسلم کوفے میں تھے اور وہ بیٹھا ملون گستاخی کر رہا تھا اور بار بار ابن زیاد ملون کہہ رہا تھا خارجی ہے، خارجی ہے۔ خارجی کہتے جو دین سے نکل جائے، دین کو توڑ دے، خارجی ہے، خارجی ہے۔ بادشاہ مسلم نے کچھ بار تو کیا برداشت، جب بار بار خارجی کا نا کہ کسے کہہ رہے خارجی خارجی ہے، میں کیسے خارجی ہو گیا؟ خارجی تو وہ ہوتا ہے جو علی کی بیعت کا توق اپنے گلے سے اتار دے۔ خارجی تو وہ ہے جس نے علی کی بیعت کا توق۔ تو کب کی علی کی بیعت؟ کب کی علی کی بیعت؟ عالم اسلام متفق ہے، غدیر میں ہوئی نہیں تھی۔ کیا تھی؟ 3 دن تک کیا ہوتا رہا؟ یہی تو ہے۔ تو پھر جس نے وہ توق اپنے گلے سے اتارا، وہاں مسلم کہہ رہے ہیں منہ پہ کھڑے ہو کے میں کیسے؟ وہ خارجی، سمجھے نہیں آپ؟ میں کیسے؟ وہ خارجی۔ منطقی نقطے پہ ہوں، وقت میرے پیش نظر ہے، اس لیے بڑی جلدی مجھے سمیٹنا ہے آج کی پوری گفتگو۔ میں کیسے خارجی؟ وہ خارجی۔ مولا کون؟ جس نے علی کی بیعت کا توق اپنے گلے سے اتار دیا۔ 3 دن رسول اللہ غدیر میں بیعت کرواتے رہے علی، سب بخن بخن بخن، یا علی مبارک مبارک، یا علی آپ ہمارے امیر مقرر، یا علی آپ ولی، سب یہی کہتے رہے۔ بیعت ہو گئی، بیعت ہو گئی۔ اب کہا مسلم کو خارجی، کہا میں نہیں، خارجی وہ جس نے علی کی بیعت کا توق اپنے گلے سے اتار دیا۔ آج عجیب بات کرنے جا رہا ہوں، دنیا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے حسین کے قاتلوں کو مسلمان کہتی ہے، مگر در حقیقت وہ سارے خارجی ہیں۔ ہوئے ہوئے ہوئے، بہت بڑی بات کہہ دی۔ وہ سارے کیوں؟ علی کی بیعت کا توق گلے سے اتارا۔ حسین کو قتل کرنے والے کلمہ پڑھنے کے باوجود کلمہ نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کے باوجود صلاۃ ادا نہیں کرتے تھے، روزہ رکھنے کے باوجود ان کو صیام کا نہیں پتا تھا، ورنہ یہ نہ کرتے جو ہوا حسین کے ساتھ، اور اس وقت نہیں ہوا، آج تک ہو رہا ہے۔ ختم کر رہا ہوں بات کو، لیکن ایک درد دل کے ساتھ بس 2 منزلیں طے کی، آپ نے بڑی مدد کی ہے آج میری، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آگے بڑھیں گے اور میں کوشش کروں گا کربلا کے عاشور کے ان کرداروں پر ضرور بات کروں، ضرور انشاءاللہ میرا مالک توفیق عطا فرمائے اور زندگی ہو تو لازمی۔ جو کردار پنہا ہیں جن کی بات نہیں کی جاتی، جو بتائیں گے آپ کو اطاعت کے معنی کیا ہیں، کیا تھے، حسین نے کیا کیا، اور حسین ہی کر سکتا ہے۔ کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلمے کا نہیں پتا، نہیں پتا، اسی لیے کلمے کو قتل کر رہے ہیں، اسی لیے بنائے لا الہ پر خنجر چلا رہے ہیں، نہیں پتا۔ یہی تسلسل آج ہے، بڑی معذرت کے ساتھ آج بھی یہی تسلسل ہے۔ کیا ہے محرم کی آج 5 تاریخ۔ عالم اسلام میں مجھے وہ بندہ بتائیے جسے محرم کا چاند طلوع ہونے کے بعد یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ 10 دن ہیں کیا؟ کوئی ہے ایسا بندہ؟ نہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ بتاؤں، خوش ہوئیے گا، کیجئے گا، فخر بنتا ہے آپ کا۔ اس کی بنیادی وجہ آپ سب بیٹھے ہیں، آپ کی وجہ سے محرم کا چاند طلوع ہوتے ہی دنیا کو پتا چلتا ہے کون سا مہینہ آ گیا،
یہ کون سے 10 دن شروع ہو گئے؟ تاریخ بڑھتی جاتی ہے، زمانے کو پتہ چلتا جاتا ہے کہ عاشور کے قریب ہو رہے ہیں۔ اس دن میں ہوا کیا؟ ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے، ساری دنیا کو۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، بڑی اچھی طرح، اور اگر میں سال نہیں بھول رہا، ممبر پہ کہا، مالک ویسے تو پتہ نہیں زندگی میں کیا بھول جاتے ہیں، ممبر پہ کہا نہیں بھولتا، 2008 اگر میں ٹھیک ہوں، آج سے لگ بھگ 13 سال پہلے، محرم کا مہینہ، اسلامی مہینہ دسمبر میں آیا تھا، مجھے یاد ہے۔ اور یہ جو عاشور ہے یہ دسمبر کی، یعنی جو عشرہ ہے یہ دسمبر کی اختتامی تاریخوں میں آیا تھا۔ تب بھی مجالس اور مولا کا ذکر کرتا تھا، آپ کے اسی شہر میں مختلف جگہوں پہ پڑھتا تھا، اس لیے بہت اچھی طرح یاد ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں ایک جگہ اسی لاہور میں عشرہ پڑھ رہا تھا، اور اگر میں تاریخ نہیں بھول رہا تو محرم کی 5 یا 6 تاریخ تھی جب انگریزی کی 25 دسمبر ہوئی۔ محرم کی 5 یا 6 تاریخ تھی جب انگریزی مہینے کی 25 دسمبر ہوئی۔ مجھے آج بھی بہت اچھی طرح یاد ہے، اور اگر میں جگہ بھی بتا دوں آپ کو تو گرین ٹاؤن میں امام بارگاہ ابو الفضل العباس، وہاں پہ میں عشرہ پڑھ رہا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے۔ اس عزا خانے کے بالکل سامنے ایک چرچ ہے، عیسائیوں کا چرچ ہے، عبادت کرتے ہیں۔ جب 25 دسمبر آئی نا، یعنی جو ان کی رات تھی 24 دسمبر اور 25ویں کی، اس دن اس چرچ کے پادری صاحب چند لوگوں کے ساتھ آئے بعد از اختتام مجلس، اور آ کر بانیان کو، میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ محرم کا مہینہ ہے اور آپ کی تاریخیں چل رہی ہیں، مجلس آپ کر رہے ہیں، اور مولا حسین کا غم بھی آپ کر رہے ہیں، امام حسین کا، تو 25 دسمبر میں ظاہری بات ہے کرسمس ہے، ہماری خوشی کا دن ہے، ہم برقی تحفے بھی لگاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، ہم چراغاں کرتے ہیں، ہم مختلف سجاوٹیں کرتے ہیں، اور مختلف گیت بھی ہم لگاتے ہیں، ہم مکمل خوشی مناتے ہیں۔ لیکن کیونکہ امام حسین کی شہادت ہے اور آپ حالت غم میں ہیں، تو ہم یہ آپ کو بتانے آئے ہیں، آپ بے فکر رہیے، ہمارے چرچ پہ آپ ایک لائٹ بھی لگی نہیں دیکھیں گے۔ یہ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں آپ کو، تاریخ جگہ سب یاد کر کے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، اور آپ یقین مانیے اس وقت میری آنکھوں میں آنسو تھے، اور میں نے اٹھ کے ان کو گلے سے لگایا، اور میری زبان پہ ایک ہی لفظ تھا، اور وہ لفظ یہ تھا، میں نے کہا آپ کو دیکھ کر مجھے بڑی اچھی طرح اندازہ ہو گیا وہ جو مباہلے میں نجرانی آئے تھے وہ کیسے تھے، اور جو کربلا میں وہاب آیا وہ کیسا تھا۔ میں نے ان کو یہ جملہ بولا، اب مجھے نہیں پتا وہ کہاں تک اس جملے کے ساتھ گئے، لیکن مجھے وہ بہت دور لے گئے۔ وہ تو یہ کہہ کے چلے گئے، اور میں ان کے جانے کے بعد بھی سلام کرتا رہا۔ آپ یقین کیجئے اگلے دن جب میں وہاں عشرے کے لیے پہنچا، میں نے اس چرچ کو ویسے ہی سونا پایا، اس کے باہر وہی 2 ٹیوب لائٹس جل رہی تھیں جو انہوں نے گیٹ پہ سیکیورٹی کے لیے لگا رکھی تھی، جو معمولاً جلا کرتی تھی۔ اندر انہوں نے اپنی کرسمس کی جو بھی عبادت تھی وہ خاموشی کے ساتھ دن میں کر لی۔ رات کے وقت جب مجلس وہاں پہ عشرہ تھا، انہوں نے اس علاقے اور قرب و جوار کے جو عیسائی تھے ان کو چرچ میں آنے سے بھی منع کر دیا کہ آپ زرق مرق رنگ برنگے کپڑے پہن کے آئیں گے تو یہ امام حسین کے غم میں ان کی دل آزاری ہوگی۔ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا اور نہ کچھ کہوں گا، لیکن دل خون کے آنسو رو رہا ہے، کیا کروں میں؟ وہ عیسائی ہیں، اور آج 14 اگست میں نے بہت سے مسلمان بھی دیکھے باہر۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، آج میں نے بہت سے مسلمان بھی دیکھے۔ کون نہیں جانتا کیا دن چل رہے ہیں؟ کون نہیں جانتا یہ پاکستان کس کی دعا ہے اور کس کی عطا ہے؟ اگر پاکستان پر اگر ہم نے کیا نہیں، نہ کرنا ہے، اگر پاکستان پر حق جتانے کی بات آئے تو اہل تشیع حسینیوں سے زیادہ کون جتائے گا؟ سوچنے والے ہم، فکر دینے والے ہم، بنانے والے ہم، بننے کے بعد پیسہ دینے والے ہم۔ علامہ اقبال کون ہے؟
قائد اعظم کون ہے؟ راجہ صاحب محمود آباد کون ہے؟ خدا کی قسم کاش کاش مسلمان صرف دیواروں پہ نہ لکھیں جان بھی قربان ہو یا رسول اللہ آپ پر کیا کریں گے رسول اللہ ایسی جان کا؟ جان قربان کرنی ہے ان پہ کرو جن کے لیے رسول کہتے تھے بیٹا تجھ پہ میں قربان. اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. کاندھے پہ لے کے مدینے کی گلیوں میں رسول اللہ، ادھر حسن ادھر حسین. چھوٹی بات نہیں، صرف مولا محمد ابن عبداللہ نہیں ہیں رسول، کاندھے پہ بٹھا رہے ہیں. کہاں؟ جہاں مہر نبوت ہے، یہاں بٹھا کے گلی. کوئی ملتا ہے کہتے ہیں کیا سواری ہے؟ نہ، کیا سوار ہے؟ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ کون ہے؟ مولا بتا رہے ہیں نا. یہی مدینہ ہے، یہی گلیاں ہیں، یہی محلہ بنو ہاشم ہے. مولا محمد حسین کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کے، اور وقت بدلا، تب مولا محمد سواری تھے، حسین سوار تھے. تھوڑا وقت بدلا، اب حسین سواری ہیں اور قاسم سوار ہیں. ہاں، اتنا پیار کرتے تھے مولا حسین. سرکار امیر قاسم سے پتہ نہیں کیوں شہزادے خجبی اسم آتا ہے نا، میرا دل کرتا ہے ایک لمبی سانس کے ساتھ امیر کہوں. پتہ نہیں کیوں. امیر ابن امیر قاسم ابن حسن. بہت پیار تھا حسین. آپ نے حسین اور اکبر کا پیار سنا ہے، حسین اور قاسم کا نہیں سنا. باپ کا پیار بھی، چچا کا پیار بھی، دونوں پیار دیے حسین نے. اس زانوں پہ اکبر ہوتے تو اس زانوں پہ قاسم، ادھر پہلو میں اکبر ہوتے تو ادھر پہلو میں قاسم. حسین ایک نوال اکبر کو دیتے تو ایک قاسم. کتنی محبت ہوگی حسین. اتنی محبت تھی کہ جب عاشور میں قاسم حسین کے پاس آتے نا، چچا رن میں جانے کی اجازت دو، تو ایک ہی بات کہتے، قاسم کیسے جانے دوں؟ تو میری آنکھوں کا نور، تو میرے دل کا قرار. قاسم جب بھیا کی یاد آتی ہے تجھے دیکھتا ہوں. اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ کہتے تھے، قاسم تو ایک بیوہ ماں کی امید ہے. کیسے بھیجوں قاسم؟ بس سننا نہیں جانتا، وقت بھی مکمل ہو چکا کہ کتنا پڑھ پاؤں گا، لیکن رونے کے دن ہے، زیارت کی برآمدگی ہے. یقیناً آپ کو روتی آنکھوں سے سینے پہ ماتم کرتے استقبال کرنا ہے. عروس کربلا ہے، کربلا کا دولہا ہے قاسم. اور یاد رکھنا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ابھی تک لوگ سرکار قاسم کی شادی اور مہندی کی بات کرتے، جاؤ کربلا اور مولا تمہیں لے کے جائے. ابھی یہاں پہ بھی کتنے بیٹھے ہیں، زین بھائی بھی بیٹھے ہیں، جو کربلا جانے کی امید باندھے ہیں. انتظام نہیں ہو رہا، کسی کو ٹکٹ نہیں مل رہی، کسی کا ویزا نہیں لگ رہا. حسین تیری کربلا میں آنا چاہتے ہیں، جو آنا چاہتا ہے اسے بلا لے. تو بلا لے تو کچھ نہیں رکتا. لو پھر گواہی دینا، جو دیکھا ہو، جو نہیں دیکھے جا کے دیکھنا. خیمہ حسینی میں جانا، کربلا میں جہاں حسین کا خیمہ ہے، جانا دیکھنا.
جاؤ گے سب سے پہلے سرکار ابوالفضل کا حجرہ، اس کے پیچھے جاؤ گے مولا حسین کا حجرہ، مخدومہ عالیہ کا حجرہ، مولا سید سجاد کا، اور جب چلتے ہوئے بالکل پیچھے جاؤ گے تمام حجروں سے پیچھے تمہیں ایک علیحدہ حجرہ نظر آئے گا، باہر لکھا ہوگا عروس کربلا امیر قاسم۔ کربلا سے آنے والا یہ سوال پھر بھی لے کے آئے گا کہ کیا عقد ہوا، کیا مہدی؟ حسرت مہدی کی تھی، عقد تو ہوا۔ وہ حجرہ گواہی دے رہا ہے حسین نے پڑھا تھا، نہیں بیٹا میں نہیں جانے دے سکتا، تو ایک بیوہ ماں کی آس ہے۔ اچھا ایک کام کر، جا اپنی ماں سے اجازت لے آ۔ آئے خیمے میں، ماں نے دیکھا، کہا بیٹا کیا بات ہے، ابھی تک تم رن میں نہیں گئے؟ جملہ سنو، کربلا کی ماؤں کو کیسے سلام کریں گے ہم، ہمارے پاس تو وہ لفظ نہیں ہے۔ بیٹا رن میں نہیں گئے، یاد رکھنا اگر اکبر تم سے پہلے چلے گئے میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ کربلا کی ماؤں سلام ہے آپ، ماں ہو کر یہ کہنا، اور قاسم جیسے شہزادے کی ماں ہو کر جسے دیکھتے آنکھیں نہیں تھکتی، ایسا چندے آفتاب چندے مہتاب، اکبر تم سے پہلے نہ جانے پائے۔ اماں کیا کروں، اجازت مانگتا ہوں۔ چچا اجازت نہیں دیتے، کہا بیٹا بیٹھ بیٹھ، بٹھایا، بازو پہ بندھا، ایک تعویذ کھولا، کہا اماں یہ کیا؟ کہا آپ کے بابا نے باندھا تھا، اس لفظ پر میں قربان ہو کر مر جاؤں۔ پتہ نہیں اس انداز میں مقتل نے تو لکھا، ذاکرین خطبہ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر آپ سمجھ گئے آپ کی ہائے سیدہ کے مقدمے میں لکھی جائے میں یہی دعا دوں گا، اور آپ کو ہائے اور ماتم کی توفیق ادا ہو۔ بی بی نے کھولا، کہا بیٹا آپ کے بابا نے باندھا تھا اور کہا تھا جب بھی کوئی مصیبت آئے اس تعویذ کو کھول لینا۔ آپ کی بابا کی شہادت کے بعد حسین نے ایسے پالا کوئی مصیبت آنے ہی نہیں دی۔ آج حسین پر مصیبتیں ٹوٹی۔ کھولا، اجرکم اللہ، جزاکم الحسین، کھولا، تحریر تھی مولا حسن کی، بیٹے کو ساتھ لیا، بی بی آئی ہیں حجرے میں، آتے دیکھا بھابھی ماں اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا آپ نے کیوں زحمت کی، مجھے بلایا ہوتا۔ کہا سائل بن کے آئی ہوں، میں نے آنا تھا، آپ کے لیے کچھ لائی ہوں۔ کہا کیا؟ ایک بار بھائی کا خط آگے بڑھایا، کھڑے تھے حسین، مسند پہ نہیں زمین پہ بیٹھ گئے، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے خط لیا، بوسہ دیتے، آنکھوں پہ لگاتے، بوسہ دیتے، کہا بڑے دنوں کے بعد بھائی کی خوشبو، بھائی کی تحریر۔ بھیا حسن ایک بار پڑھنا شروع کیا، حسین حسن کا سلام، تمہیں تحریر ایسے وقت ملے گی میں نہ ہوں گا، لیکن کربلا میں قاسم کو میری طرف سے اجر و خیر ملے۔ بس دو جملے، مولا تمہیں سلامت رکھے، حسین تمہیں آباد رکھے، مولا حسن تمہیں کبھی کوئی کمی نہ ہونے دے، تمہاری آنکھوں کے یہ آنسو ہمیشہ غم حسین میں برسے، تم سلامت رہو، آباد رہو، بس میری جانب دیکھو، دو جملے لو۔ کہا قاسم بڑی سفارش لایا، قاسم تو وہ سفارش لایا ہے کہ جو حسین کا بھی امام ہے، میں کیسے ٹالوں؟ جا قاسم جا، رن میں جا، لیکن بھیجنے سے پہلے کہا قاسم ذرا رکے، 13 سال قسم ہے، 13 برس۔ جب کوئی میدان میں جاتا تھا اگر یہ سمجھ گئے مجھے آگے نہ پڑھنا پڑے گا، اور تمہیں کیسے بتاؤں میرا دل کس انداز میں دھڑک رہا ہے۔ حسین نے قاسم کو بٹھایا، حسین نے جسے میدان میں بھیجا کسی کو زرہ پہنائی، مختر پہنائی، جنگی لباس پہنایا، قاسم جانے لگے، حسین نے ایک
سنہری پوشاک نکالی، قاسم کو پہنائی، کہا چچا میں رن میں جا رہا ہوں، کہا بیٹا عرب کا رواج ہے یہ پوشاک دولہے کو پہنائی جاتی ہے، عرب کی تاریخ ہے بڑی بڑی جنگوں میں جب دولہا آتا ہے دشمن وار نہیں کرتا شاید تو بچ جائے۔ ہائے حسین، ہائے قاسم، ہائے حسین کی حسرت کا پوشاک پہنا رہا ہوں، شاید یہ شقی تجھے دولہا سمجھ کر چھوڑ دے۔ حمید کہتا ہے جب قاسم آیا سب نے کہا یہ کون دولہا آ رہا ہے، یہ کون عروس آ رہا ہے۔ ارزق شامی کے بیٹوں کو مارا، ارزق شامی کو مارا، جنگ کے ہور سے کھائے تھے عباس نے۔ ایک بار ارزق شامی کا سر عباس کے قدموں میں ڈال کے کہا مولا اب راضی ہو؟ عباس مولا نے کہا میں راضی، میرا مولا حسین راضی۔ کیا کمال جنگ کی ہے آپ نے۔ حسین مرتجس پہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں، عباس اشل پہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ ایک بار ایک ایسی آواز آئی کربلا کے میدان میں کہ جس آواز پر حسین جیسے صابر نے کہا ہائے۔ حسین جیسا آپ سلامت بخاری صاحب، حسین جیسا صابر کہتے ہائے۔ جان جو آواز کیا تھی؟ ملعون خدا لعنت کرے، شمر کہتا ہے یہ ایسے نہیں آئے گا، اسے گھیر لو چاروں طرف سے۔ اتنا کہنا تھا حسین کی ہائے۔ میرا قاسم گر گیا، قاسم حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے، آنکھیں پوچھ کے کہتے عباس تجھے قاسم دکھائی دے رہا ہے؟ آؤ بتاؤ حسین غریب کیسے ہے، آؤ بتاؤ ہم روتے کیوں ہیں۔ عباس تجھے قاسم دکھ رہا ہے، اب اس سے آگے میں کیا پڑھوں گا؟ عباس قاسم دکھ رہا ہے؟ کہا مولا نہیں، انہوں نے قاسم کو گھیر لیا ہے۔ کہا عباس میرے بھائی کی نشانی ہے، عباس میں نے بولے لاڈوں سے پالا، عباس میں نے ماں بن کے بھی پالا، عباس میں نے باپ کا پیار، میں اکیلا چچا نہیں۔ عباس اب حسین سے برداشت نہیں ہوتا، یہ کہہ کے حسین نے ذوالفقار کو کھینچا، حسین نے تقریر کی، ادھر سے حملہ کیا، ادھر سے عباس نے دو شیر جو آتے دیکھے، فوجیں بھاگی ہیں، فوجیں بھاگی ہیں۔ اس غل میں قاسم نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، غل مچا۔ حسین نے مقتل میں جا کے خود کو گرایا، دھول اڑ رہی تھی، حسین کو قاسم نظر نہیں آتا۔ قاسم کہاں ہے؟ آواز نہیں آتی۔ قاسم کہاں ہے؟ آواز نہیں آتی۔ قاسم امام بلا رہا ہے، جواب نہیں دے گا۔ ایک ٹکڑے نے وہاں سے بولا، ایک نواز، ایک نواز۔ حسین نے چادر بچھائی، ٹکڑوں کو جمع کیا، ایک ٹکڑے پہ ایک سفید بالوں والا بیٹھا، ٹکڑا اٹھایا، کہ کون ہے عالم غربت میں حسین کی مدد؟ مڑے کہا بھیا حسن آ گیا، تو اکبر کا لاشا، میں قاسم کا۔
قاصد ملاد جا کے سید خیمے چاہے بیبیان نما میرے پیو دعا اکبار جاوے کبھی کرے میں کرا من وردی قسم بی بی رو رو کے انن میں ڈائی اوے چھیرے والا میں ڈائی اوے چھیرے والا میرا قاسم امامت والا میرا قاسم امامت والا بیبیان قاسم تو امیر دا پتر میں غریب دنیا رو کے بیبیان میں فخر کرامت سیا فخر کرامت سیا میں نو چاچے دی تھیا میں نو چاچے دی تھیا میرے دل